الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم حضرات، آج امام صاحب نے جو ہمارے سامنے خطبہ پیش کیا ہے وہ خطبہ جو ہے اس کا موضوع ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ سب سے پہلے امام صاحب نے قرآن کریم کی کچھ آیت تلاوت فرمائی۔ اس تینوں آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنا اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اسے رک جانا، یعنی جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، اس کی جو ہے تاکید فرمائی۔ اس کے بعد امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہمارے اوپر احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور اچھے اور جو ہے خیر کے کاموں کے جو دن ہوتے ہیں، جس میں خیر کے اور نیک کاموں کی اہمیت اور اس کا ثواب اللہ کے یہاں بڑھ جاتا ہے، ایسے دن جو ہے اللہ بار بار ہمیں نصیب فرماتے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ کچھ ابھی گزر گیا، اس کے بعد بار بار ایسے موقع اللہ میں عطا فرماتے ہیں جس میں جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ ان دنوں میں جس میں جو ہے اللہ اعمال صالحہ کی اہمیت اور اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اس میں جو ہے جو دن ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی جو ہے اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں والفجر ولیال عشر، یعنی اللہ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ ان دنوں کی عظمت ان دونوں کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بڑی اہم ہیں، تو اللہ نے یہاں جو ہے اس کی قسم کھائی۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ انسان جو بھی کام ان 10 دنوں میں کرتا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، یعنی اس کے ثواب بہت زیادہ اللہ دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد بھی جو ہے جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملے گا ان دنوں میں کام کرنے والے اعمال؟ تو کہا کہ ہاں، اللہ یہ کہ کوئی آدمی، کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور وہ جان اور مال دونوں کی قربانی کر دے تو اس کی جو ہے ثواب زیادہ ہے۔ باقی جو ہے جو بھی کام ان دنوں میں انسان کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں جہاد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو دن ہے اس میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے روزے کا ابھی ذکر آگے آ رہا ہے، اس کے احکام، روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں جو ہے سب سے بڑا جو فریضہ ہے حج، وہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ انہی دنوں میں قربانی کی جاتی ہے۔ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کی بہت زیادہ کثرت سے ذکر کا حکم دیا ہے۔ یعنی علماء یہ فرماتے کہ یہ دن جو ہے اس میں کئی طرح کی بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جب اتنی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہے تو ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ یہ دنوں میں حاجی جو ہے اپنے حج کے اعمال پورے کرتے ہیں۔ ان دنوں میں ایک یوم الترویہ ہوتا ہے۔ یوم الترویہ مطلب 8واں دن، ذی الحجہ کا 8واں دن، جس میں جو ہے حاجی لوگ حج کا احرام باندھ کر مینا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کا جو دن ہے وہ یوم عرفہ ہے، جس میں جو ہے حج کا سب سے بڑا رکن یعنی وقوف عرفہ، جو حج کا فرض ہے، اگر وہ ادا نہ ہو تو حج ادا نہیں ہوتا، وہ 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو دن ہے یوم النحر، جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ یوم النحر جو ہے سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے اللہ کے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، یعنی اللہ کے یہاں سب سے افضل دنوں میں یوم النحر ہے، یعنی اس میں قربانی کی جاتی ہے 10واں دن، اس کے بعد 11واں دن۔ اور آگے پھر امام صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ دن جو ہے اس میں اللہ کے کچھ خوش نصیب بندے تو وہ ہوں گے جو اپنے جن کو اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے اور حج کا فرض ادا کرنے کے لیے اللہ نے بلایا ہے،
اور باقی امت مسلمہ کے وہ لوگ دنیا میں ہوں گے جو اپنے اپنے مقام پر ہوں گے، تو ان کے لیے بھی جو ہے اللہ نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا۔ اللہ نے جو ہے ان کے لیے بھی یہ ایسے اعمال بتائے جس سے گھر میں اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی انسان جو ہے حج جیسا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ان دنوں میں کئی اعمال کی جو ہے خاص طور پر ترغیب دی جاتی ہے کہ انسان کو ان اعمال کو خاص طور پر کرنا ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑا عمل تکبیر ہے، اور تکبیر جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تکبیر وہ ہوتی ہے جو پہلا دن ذی الحجہ کا شروع ہوتا ہے، تب سے آخر 10 ذی الحجہ ہر ٹائم پڑھتے رہنا جب بھی موقع ملے ہے۔ صحابہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ وہ لوگ ان دنوں میں بازار کی طرف جاتے تھے اور تکبیر پڑھتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں تکبیر پڑھتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہر موقع پر تکبیر کا اہتمام کرتے تھے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو آیت ابھی امام صاحب نے نماز میں تلاوت فرمائی، اس میں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یعنی ان خاص اور متعین دن، ایام معلومات یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کے ذکر کا اور تکبیر کا خاص اہتمام فرمائے۔ تو ایک تکبیر تو یہ ہے جس کو پہلے دن سے لے کر پورے ذی الحجہ کے 10 دن تک جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری تکبیر مقید جس کو امام صاحب نے فرمایا، تکبیر مقید کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عرفہ کے دن کی صبح سے لے کر 13ویں دن کی عصر تک جو ہر نماز بعد ہم ادا کرتے ہیں، یہ جو ہے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے اور صحابہ کا اجماع ہے اس پر۔ اور اس تکبیر کے جو ہے مطلق الگ الگ الفاظ جو ہے صحابہ سے ثابت ہیں۔ کچھ حدیث میں کچھ صحابہ سے یہ ثابت اللہ اکبر کبیر، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود سے بھی ثابت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ کوئی بھی الفاظ جو تکبیر کے ہو انسان بولے تو اس کی تکبیر ادا ہو جائے گی۔ تو پہلا جو عمل ہے ان دنوں میں وہ یہ ہے کہ انسان کو تکبیر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، دونوں تکبیروں کا، جو پہلے دن سے جو الگ الگ وقت میں انسان کو اس کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو تکبیر مقید جو عرفہ کے دن سے جو شروع ہوتے فجر کی اور 13ویں کے عصر میں۔ اسی طرح ان دنوں میں جو ہے کئی اور اعمال کی جو ہے حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ اس میں ایک بڑا عمل روزے کا ہے۔ مستحب یہ کہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن جو ہے اس سارے دن اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو انسان اہتمام کرے مستحب، لیکن اس میں خاص دن عرفہ کا دن کا روزے کی بڑی تاکید ہے۔ جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے، حاجیوں کے لیے مستحب نہیں ہے، حج کرنے والے جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے اور جو اپنے مقام پر ہیں ان کے لیے جو ہے عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال کے اگلے پچھلے گناہ جو ہے اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس روزے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی ذکر تلاوت اور پورا وقت اپنا جو ہے اس میں اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ امام صاحب نے بھی فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جو موت کے بعد انسان کی شروع ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے کام کرتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ الامانی۔ ناسمجھ ہے انسان وہ جو ہے جو نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے حکموں کو توڑے، اپنے اوقات کو ضائع کرے۔ یہ جو مبارک دن اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کتنے ہمارے جاننے پہچاننے والے رشتہ دار بھی ہوں گے، جاننے والے لوگ ہوں گے جو گزشتہ سال ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں ان دنوں کی جو ہے ان دنوں تک پہنچایا ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو ہم ان نعمت کی جو ہے قدردانی کریں۔ نہ سمجھے وہ انسان جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے اور اللہ کے پر بڑی امیدیں باندھے، یعنی عمل کچھ نہ کرے اور جو ہے بڑی اللہ سے جو ہے امیدیں باندھے، تو یہ تو نہ سمجھ انسان۔ عقل مند انسان تو وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں جو
حدیث میں جو اعمال کی ہدایت ہے اس میں ایک ہدایت ہے کہ جو انسان قربانی، جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو اور جس پر قربانی واجب ہو، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے احتراز کرے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں یہ مشہور ہے کہ جیسے حاجی جو ہے حج کے لیے جاتا ہے تو اس کا احرام ہوتا ہے اور حالت احرام میں بال کاٹنا، خوشبو لگانا وغیرہ منع ہے۔ اسی طرح جو یہاں پر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے، یعنی بال اور ناخن کاٹنا گویا گناہ کا کام ہے۔ حدیث کا جو حدیث میں حکم ہے وہ مستحب ہے، یعنی کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جس کا مفہوم ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو جس کا ارادہ قربانی کا ہو وہ جو ہے ناخن اور بال کٹنے سے پرہیز کرے۔ دوسرے خطبے میں امام صاحب نے حاجی لوگوں کے لیے کچھ ہدایت ہے۔ اس میں امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور خوش نصیبی ہے کہ انسان کو اللہ جو ہے اپنے گھر کے مبارک گھر کی زیارت کے لیے جو ہے اللہ بلائے، یعنی وہ بڑی مبارک جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی ہے، کعبہ ہے، اور بڑا ہمارا اس سے گہرا رشتہ ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو جو ہے اللہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتا ہے۔ تو ان کے لیے کچھ ہدایت جو ہے وہ امام صاحب نے پیش فرمائی۔ اس میں ایک ہدایت یہ ہے کہ سب سے پہلے حاجی جو ہے اپنے حج میں الاخلاص پیدا کرے، یعنی حج کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم کو حاجی صاحب کہے یا لوگ ہماری واہ واہ کرے یا تعریف کرے یا یہ کہے کہ ہم نے اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لی، بلکہ سب سے حج کے اندر اخلاص، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کریں۔ اور جب اللہ نے سارے انسانوں میں سے کچھ خوش نصیب لوگوں کو اللہ بلاتے ہیں تو اس کو اپنی خوش نصیبی کو سمجھنا چاہیے، اور ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک چیز منٹ کو جو ہے اس گھر کے اندر جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ذرا بھی جو ہے گناہوں میں، نافرمانیوں میں یا فضول وقت میں جو ہے ان اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہر دن انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح حج میں جو ہے ریاکاری سے بچنے کی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی ریاکاری کئی طریقے سے ہوتی ہے آج کے زمانے میں، اس کا تو ذکر نہیں لیکن اشارہ کیا۔ انسان اتنی مبارک جگہوں میں جاتا ہے، پھر وہاں پر سے جو ہے پورا عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے اور پورا ریکارڈنگ کرتا ہے، ویڈیوگرافی کرتا ہے، پھر لائیو کرتا ہے۔ انسان لوگوں کے لیے دکھلانے کے لیے گیا یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمارے اعمال کو اور ہمارے حج کے مبارک سفر کی جو برکت ہے اس سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح آخر میں امام صاحب نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں جانے والے ہیں ان کے لیے خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ حج کے فرائض، حج کیسے کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، پھر احرام میں کون سی چیزیں جائز ہے، کون سی چیزیں منع ہے، کون سی چیزیں اچھی ہے، کون سی چیزیں اچھی نہیں، سب کو جو ہے اس کی معلومات لینی چاہیے اور جاننے والے لوگوں سے اس کا پوچھنا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے انسان اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور اس کو احرام میں بہت ساری چیزیں اللہ نے منع کی ہے، اسلام نے منع کیا ہے، اور اس کو معلوم نہیں ہوتا، اور لا علمی میں بہت سارے ایسے کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ وہ احرام سے نکل جاتا ہے، کئی دفعہ اس کا احرام خراب ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ اس کا حج بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو خاص طور پر جو اللہ کے گھر کی مبارک گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ ہدایت ہے کہ وہ حج کے مسائل اور حج کی جتنی چیزیں اس کے متعلق علماء سے پوچھ لیں۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان احرام باندھا ہوا ہے اور احرام باندھ کر ایسا کام کرتے ہیں جس سے وہ احرام سے نکل گئے، یا کئی دفعہ احرام باندھنے کے بعد احرام سے نکلنے کے لیے بھی ایک پروسیس ہے، اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو انسان حالت احرام میں باقی رہتا ہے۔ تو جب معلومات نہ ہو تو کئی گناہوں کا ارتکاب انسان کر بیٹھتا ہے۔ تو آخر میں امام صاحب نے کہا کہ جو لوگ خاص طور پر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے ان کے مسائل جو ہے علماء سے پوچھ لیا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مبارک دنوں کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ جو ہے اللہ ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر وہ کام اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں جو ہے اللہ راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔